الرحمن الرحيم وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. اور یہ بھی پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے جو رب العالمین ہے اس کے سامنے ہم فرما بردار ہو جائیں. اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ ہم نماز کو قائم کریں. ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم نماز کو قائم کریں. واتقوا، اور تقوی اختیار کریں، اس کی نافرمانی سے ڈریں، اور اسی کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا. وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور وہی اللہ ہے کہ جو اس دن کہے گا ہو جا تو ہو جائے گا. قولہ الحق، اس کی بات حق ہے، اس کا حکم حق ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کی بادشاہت ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا. عالم الغیب والشہادت، وہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہی ہے بڑی حکمت والا اور پوری طرح باخبر ہے. تو اب اللہ کے سامنے، رب العالمین کے سامنے اپنا یعنی ہم فرما بردار ہو جائیں، تو فرما برداری کا بڑا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وَأَنَا أَقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. نماز کو قائم کرو، یہ عبادات میں سب سے بڑا اللہ رب العزت کا حکم ہے. تو فرما برداری کا ایک طریقہ کیا ہے کہ عبادات کرو، اور دوسرا طریقہ فَاتَّقُوا، اس سے ڈرو، یعنی اس کی نافرمانی سے ڈرو. تو یہ فرما برداری ہے. بس اس کی عبادات پہ قائم ہو جاؤ اور وَاتَّقُوا، اور اس سے ڈرنا شروع کر دو. یعنی ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ ڈرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہر وقت ڈر کے ایک کمرے میں بیٹھے رہنا ہے. آپ نے بھی مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے میں نہیں باہر، یہ ڈر تھوڑی ہے بھائی. ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی نافرمانی ہے وہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، حرام چھوڑ دو، غلط چھوڑ دو، ناجائز چھوڑ دو، یہ ڈرنا ہے. واتقوا، جس نے تقوی اختیار کیا اس کو اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سوچ بھی نہیں سکتا بندہ کہ وہاں سے مل سکتا ہے، وہاں سے اللہ عطا کرے. کب؟ جب تم تقوی اختیار کرو گے، ڈرو گے، اللہ کی نافرمانی سے بچو گے. ہاں، تو ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو. جہاں دیکھنا ہے وہاں دیکھو، جو چیز سننی ہے وہ سنو، جہاں چلنا ہے اس کی طرف چلو، بس یہی. تو نمازوں کو بھی قائم کرنا، عبادات بھی قائم کرنا، اور واتقوا، اور اس سے ڈرنا بھی، اس کی نافرمانی نہ ہو جائے. کیوں؟ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے اور اس کے سامنے جمع ہونا ہے. اس دنیا میں گزارے ہوئے جو اوقات ہیں وہ ان کا حساب دینا پڑے. وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا. ٹھیک ٹھیک، ٹھیک کا مطلب بے مقصد نہیں پیدا کیے. ہاں، یہ نہیں کہ ایسے ہی بنا دی اللہ نے آسمان، ایسے ہی بنا دی زمین. نہ، ان کو اللہ نے ایک مقصد کے تحت بنایا ہے. یہ زمین آسمان کا نظام قائم کیا، اس میں انسان کو اس کا دولہا بنایا اور انسان پہ امتحان ڈالا، اور اس کو کہا چلو جاؤ اب جا کے میرے آگے فرما بردار رہنا، نمازوں کو قائم کرنا اور میری نافرمانی سے بچنا.
تو یہ مقصد ہے اس کا زمین آسمان کو بھی بنانے کا، کہ اس زمین آسمان کے جو عقل والے باشندے ہیں، جن کو میں نے عقل سے نوازا، وہ میرے آگے جھکے رہیں، وہ میرے آگے جھکے رہیں، میرے فرما بردار رہیں۔ تو اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو ہو جائے گا، اس کا کچھ کرنے کی تو نہیں۔ اللہ کہہ دیں گے ہو جا تو حشر قائم ہو جائے گا۔ سور اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہوا ہے، اور اس کے لیے ایک فرشتہ کھڑا کیا ہوا ہے جو اس کو منہ میں لے کے انتظار میں کھڑا ہے۔ کیسے اطمینان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، کیسے آرام سے بیٹھیں، کیسے اطمینان ہو، جب کہ سور کو پیدا کیا اللہ نے اسرافیل علیہ السلام کو، جب سے ان کے ہاتھ میں وہ سور ہے اور اس کے کان اللہ رب العزت کی آواز کی طرف ہیں، اور اس کی پیشانی جھکی ہوئی ہے اللہ کے سامنے، اور جو اس انتظار میں کھڑا ہے کہ کب مجھے اللہ حکم دے اور میں پھونک ماروں اور چیخ ماروں اور ساری دنیا ختم۔ تو جس دن اللہ کہے گا ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا، قولہ الحق، کیونکہ اس کی جو ہے اس کا جو حکم ہے وہ برحق ہے، وہ جب حکم کر دیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، پھر ساری دنیا مل کے بھی اس کو روکنا چاہے وہ رک نہیں سکتا۔ ہاں، جب اس کا حکم ہوتا ہے تو پھر ہو جاتا ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اس دن جس دن سور پھونکا جائے گا، اس دن بادشاہی ہوگی کس کی؟ صرف اللہ کی، صرف اللہ کی۔ لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ؟ بتاؤ آج کون بادشاہ ہے، کس کی حکومت ہے؟ اس دن اسی کی حکومت ہوگی کا کیا مطلب؟ کہ آج تو سمجھتے ہیں نا لوگ چھوٹے موٹے بادشاہ بھی ہیں، جو سمجھتے ہیں ہم بادشاہ ہیں، ہم حکمران، جو پہلے جنہوں نے انا ربکم الاعلی کہا کہ ہم رب الاعلی ہیں، ہم اعلیٰ رب ہیں، یہ بھی دعوے کیے لوگوں نے، تو وہ سب ختم ہو گئے۔ آج بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہماری حکومت ہے، ہم حکومت کر رہے ہیں، ہم حکمران ہیں۔ تو کس بات کے حکمران؟ کوئی حکمرانی نہیں، تم تو مختلف ڈراموں کے مختلف کردار، بس اس سے زیادہ نہیں، اپنا اپنا کردار ادا کیا اور نکل گئے۔ تو یہ جو چھوٹے موٹے ہیں نا، اس دن یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ نسیم منسجا، اس دن صرف اور صرف ایک اللہ کی بادشاہی۔ لمن الملک اليوم، بولو بھی کون ہے بادشاہ؟ کوئی نہیں بولے گا۔ للہ الواحد القہار، اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد، میں ہوں بادشاہ، آج اس قہار ایک کی بادشاہ ہے۔ لاؤ کہاں ہے وہ بادشاہ جو کہتے تھے ہم ہیں، ہم کچھ ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم سپر طاقت ہیں، لاؤ کہاں ہے وہ؟ سب ختم، آج اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے۔ دیکھو، نہ اسرافیل رہا، نہ اسرائیل رہا، نہ جبرائیل رہا، نہ کوئی فرشتہ رہا، نہ کوئی انسان رہا۔ میں نے کہا تھا کہ کل من علیہا فان، ہر چیز فانی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، میں باقی رہوں گا، میں نے کہا تھا دیکھو آج میں باقی ہوں، باقی سب ختم، چاہے وہ بے جان ہے چاہے وہ جاندار ہے، آج سب کو ختم کر دیا میں۔ تو اسی کے پاس ہے غیب کا اور ظاہر کا علم۔ ہاں، غیب کا علم بھی اس کے پاس ہے، ظاہر کا بھی۔ جو چیزیں ظاہری ہیں وہ کہاں کہاں ہیں اس کے علم میں، جو موجود ہیں چیزیں وہ کہاں کہاں ہیں، سمندروں میں کیا کچھ ہے اس کے علم میں، ہمیں نہیں پتا۔ زمین کی تہوں میں کیا کیا ہے ہمیں نہیں پتا، اللہ جانتا ہے۔ پہاڑوں کے اندر کیا کیا خزانے ہیں موجود ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے اس کو۔ تو اللہ ہر موجود چیز کو بھی جانتا ہے وہ کہاں کہاں ہے، اور غیب کو بھی جانتا ہے جو ابھی تک پیدا ہی نہیں کی گئی، بنائی نہیں گئی، وجود میں نہیں آئی، اس کو بھی اللہ جانتا ہے کس کس نے پیدا ہونا ہے اور کتنا اس نے اس دنیا میں رہنا ہے۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، غیب کو بھی اور ظاہر کو بھی، جو موجود ہے اس کو بھی، جو بھی موجود ہی نہیں ہوئی
جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی وہ بھی اللہ کے علم میں ہے وہ پیدا ہوگی اور کب تک وہ اس کی زندگی ہوگی اور کب وہ ختم ہو جائے گی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اللہ ہی ہے جو بڑی حکمت والا ہے، ہاں ساری حکمتوں کا مالک بھی اللہ اور ہر چیز سے باخبر ہے اللہ اللہ۔ تو اب کامیابی کا پورا مقصد بیان کر دیا کہ بھائی اللہ کے سامنے تسلیم سارا اپنا جھکا لو، فرما بردار بن جاؤ۔ اس کا طریقہ یہ ہے نمازوں کو قائم کرو اور واتقوا تقوی اختیار کرو۔ اچھا اب یہ ہو گیا، تو اب اگلی چیز یہ ہے کہ یہ اب جو انسان نیکیاں کر رہے ہیں اور جو گناہ کر رہے ہیں اب بھی ان کو ملے گا کیا؟ تو اللہ کہیں گے ملے گا یہ کہ میں یہ سب کچھ ختم کر دوں گا، یہ میں ختم کر دوں گا۔ جس دن میں حکم دوں گا برپا ہو جائے گی قیامت، اس دن پھر تمہیں میں اپنے پاس جمع کروں گا، اکٹھا کروں گا۔ اس دن پھر تم میں فیصلہ کروں گا کہ کون ہیں جو حق والے ہیں اور کون ہیں جنہوں نے اپنی بچائی۔ تو لہذا اس دن یہ دنیا سب ختم ہو جائے گی۔ اس دن جب میرے پاس جمع ہو گئے پھر تمہیں پتہ چلے گا ان نمازوں پہ کیا ملا، ان زکوٰۃ پہ کیا ملا، ان روزوں پہ کیا ملا، ان حج پہ کیا ملا اور اللہ سے ڈرنے پہ کیا ملا۔ آج نہیں سمجھ آئے گی۔ اب تو تمہیں حکم دیا ہے اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور لگے رہو، دن رات لگے رہو۔ کبھی نہ یہ سوچنا جب تک زندگی ہے تب تک اللہ کے سامنے سر رکھتے رہو 5 وقت۔ اب تو حکم پورا کرو، جب سب کچھ ختم کر دوں گا میرے پاس جمع ہوں گے پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ان پہ کیا ملنا۔ اور جو آج بڑے تو سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں اور اپنی من چاہی پہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کو بھی پتہ چلے گا کہ آج کیا ہو گیا۔ اللہم صلی علی